اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جس نے ہماری دلوں کو محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے نور سے منور فرمایا، اور درود و سلام محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر جن کے صدقے میں خالق کائنات نے اس خوبصورت ترین کائنات کو تخلیق فرمایا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں التش ٹی وی اور میں ہوں آپ کا منظور حسین جھانگر۔ آج میں آپ کو جس زیارت پہ لے کے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت علی علیہ السلام کے عشق میں شہید ہونے والے حضرت حجر بن عدی اور ان کے اصحاب کی۔ الحمدللہ ہم ملک شام کی زیارات کے دوران زینبیہ، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ سیدہ زینب سلام علیہا کی نگری زینبیہ سے صبح نکلے ہیں، اور اس کے بعد ہم آئے دمشق سٹی سے ہم عذرا، عربی میں اس علاقے کو ادرا کہتے ہیں اور ہم اس کو عذرا کہہ سکتے ہیں۔ عذرا کی جانب ہم رواں دواں ہیں، ہمارا سفر جاری و ساری ہے۔ ہم دمشق سٹی کو چھوڑ کے آئے ہیں اور یہ علاقہ جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کا نام ہے برزہ۔ دمشق سے نکلتے ہی یہ شروع ہو جاتا ہے اور روڈ کی دونوں جانب آپ داعش کی طرف سے کی ہوئی تباہ کاریوں کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ داعش جو عراق اور ترکی اور شام کے کونے سے اس ملک میں داخل ہوئی تو تباہیاں کرتے ہوئے وہ دمشق سٹی کے قریب تک پہنچ گئے تھے اور وہاں تک انہوں نے مکمل تباہ کر دیا سب شہروں کو۔ کئی سال گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ بستے ہوئے شہر آپ کو اجڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مکمل ویران اور کھنڈرات کا سا سما ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تباہی کے مناظر۔ یہ راستہ جس شاہراہ سے ہم جا رہے ہیں یہ ترکی اور عراق کو کنیکٹ کرتا ہے شام سے۔ ملک شام کی 5 پڑوسی ریاستیں ہیں جن میں اس جانب جس طرف ہم جا رہے ہیں اس طرف سے عراق اور ترکی اس کے پڑوسی ہیں، اور ہمارے پیچھے انشاءاللہ جب ہم آپ کو حضرت حابیل نبی کی زیارت پہ لے کے جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے اس طرف سے اس کے پڑوسی ہیں اردن، فلسطین اور لبنان۔ یہ دیکھیں تباہ کاریاں، وہ خود بھی تباہ و برباد ہو گئے جنہوں نے ہنستے کھیلتے خاندانوں کے یہ گھر اجاڑے تھے۔ آج آپ کو داعش کی نہ کوئی سرزمین ہے نہ کوئی ان کی حمایت کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے ان کو پیدا کیا، ان ظالموں کو، ان کی بھی جرت نہیں کہ وہ برملا کہہ سکیں کہ وہ ہمارے ہیں۔ ابھی ہم برزہ کے علاقے سے گزر رہے ہیں اور اس کے بعد آگے آنے والے جو شہر ہیں ان میں اربین، ہرستہ اور دمہ۔ اربین، ہرستہ اور دمہ سے ہوتے ہوئے ہم پہنچیں گے ادرا کے علاقے میں، اور وہاں پہ حضرت حجر بن عدی
اور ان کے شہید ساتھیوں کی خدمت میں، ان کی جوار میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، ان کو سلام پیش کریں گے اور پروردگار عالم کے حضور میں دعا کریں گے کہ اے رب جلیل ہم کو ان عاشقان علی کی طرح صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ راستے میں جگہ جگہ پہ حفاظتی چوکیاں قائم ہے اور یہ جگہ جگہ پہ سامنے شام کا جو پرچم ہے وہ آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آئے گا، اور یہ وطن شام کی اور سرزمین شام کے لوگوں کی فتح کی علامت ہے کہ دنیا کے بہت سارے ظالموں نے کوشش کی ان کی سرزمین کو فتح کرنے کے لیے، لیکن وہ فتح یاب نہیں ہو سکے، اور آج بھی شام کے جو باسی ہیں وہ اپنے وطن میں خوش ہیں۔ ان کی خوشی کی علامت، ان کی ترقی کی علامت یہ اشارہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ حالت جنگ میں ہونے کے باوجود اس ملک کے آپ روڈ دیکھیں کتنے صاف ستھرے اور ترقی کی جانب تیزی سے سفر کرتا ہوا شام انشاءاللہ کچھ ہی سالوں میں دوبارہ سے یہ ایک ڈیولپ کنٹری بن جائے گا۔ یہ تباہی کے مناظر دیکھیں۔ ہم بڑی تیزی سے عذرا کی جانب بڑھ رہے ہیں اور راستے میں جگہ جگہ پہ جہاں پہ چوکیاں ہیں وہاں پہ ویڈیو بنانا منع ہے، اس لیے دور سے آپ کو جہاں پہ پرچم نظر آئے تو سمجھ جائیے گا وہاں پہ تفتیشی چوکی ہے، اور جہاں پہ ہم پہنچتے ہیں تو صرف ڈرائیور جب یہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی زائرین ہیں تو وہ عزت اور احترام کے ساتھ بولتا ہے کہ آگے چلے جاؤ۔ ہم بڑی شاہراہ کو چھوڑ کے لنک روڈ پہ آ گئے ہیں، اور یہ علاقہ جو ہے یہ عذرا کا علاقہ ہے، دونوں جانب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم چوکی کراس کر رہے ہیں، میں نے کیمرہ سائیڈ کر لیا، بند نہیں کیا، یہ ہم نے چوکی کراس کی۔ یہ وہ علاقہ ہے جو مکمل داعش کے کنٹرول میں تھا، اور یہاں پہ اسی علاقے کے اندر حضرت حجر بن عدی اور ان کے اصحاب کی قبور ہیں جن کو داعش نے مسخ کر دیا تھا، اور حضرت حجر کی جو جسد اطہر ہے اس کو قبر سے باہر نکال کر روڈوں پہ گھسیٹا گیا تھا، لیکن پروردگار عالم نے ان ظالموں کا واصل جہنم کر دیا، ان کا نام و نشان ہی نہیں، اور آج بھی اسی جگہ پہ حضرت حجر کا روضہ اور ان کی قبر اطہر ان کی فتح کی علامت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت حجر بن عدی حضرت علی علیہ السلام کے صحابی تھے، اور خلیفہ دوم کے دور میں، دوسرے خلیفے کے دور میں وہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے، اور ملک شام کے اس علاقے کو جس فوج نے فتح کیا تھا حضرت حجر اس لشکر کے سپہ سالار تھے۔ اس کی قیادت میں، حضرت حجر کی قیادت میں یہ علاقہ اسلامی لشکر نے، اسلامی فوج نے فتح کیا تھا، اور ستم ظریفی دیکھیں کہ اسی جگہ پہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضرت حجر بن عدی بن حاتم طائی، حاتم طائی کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، کون ہے جو حاتم طائی کو نہیں جانتا؟ یہ حجر حاتم طائی کے پوتے ہیں، اور رسول خدا کے صحابی رہے ہیں، اس کے بعد حضرت امیر المومنین کے صحابی رہے ہیں۔ یہ اصل میں کوفہ کے رہنے والے تھے، اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں شریک رہے۔ حضرت حجر اور اس کے 11 ساتھیوں کو
53 ہجری میں کوفہ کے گورنر ابن زیاد لعین نے گرفتار کر کے امیر شام کے پاس بھیج دیا، اور یہاں پہ شام میں پہنچنے کے بعد امیر شام نے حضرت حجر سے کہا کہ علی سے لا تعلقی کا اعلان کرو، علی سے بیزاری کا اعلان کرو، چونکہ اس وقت شام کے اندر حضرت علی علیہ السلام کے اوپر مسجدوں میں خطبوں اور اذانوں کے بعد لعن طعن کیا جاتا تھا، لیکن اس مرد مجاہد نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا اور اعلان ولایت امیر المومنین کیا، جس کے بعد حاکم شام نے حضرت حجر کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہم داخل ہو گئے ادرا سٹی میں، دیکھیں کیسا ویرانہ ہے، بالکل سناٹا، سنسان، بہت کم لوگ آباد ہیں یہاں پہ۔ یا اللہ، ہر جگہ کی طرح یہ دیکھیں گاڑی پہنچنے ہی والی ہے کہ یہ دوست آ گئے میرے، اور ان کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ بڑے شریر ہیں، ان کو اگر پیسے نہ دو تو یہ پتھر مار کے گاڑیوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں۔ چلو جی، جو حسب توفیق ہمیں طاقت تھی ہم نے ان کی مدد کی، پروردگار قبول فرمائے۔ ہم آ گئے اس قبرستان کے اندر، یہی قبرستان ہے جس میں حضرت حجر اور اس کے ساتھیوں کی قبریں بھی واقع ہیں، ان کا روضہ بھی اسی قبرستان سے منسلک اور ملحق ہے بالکل، ابھی اس کے اوپر روضہ بنا ہوا ہے۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے حضرت حجر کا، تو جب اس نے حاکم شام نے حضرت حجر کو قتل کرنے کا حکم دیا تو اس نے بڑے مضحکہ خیز انداز میں اس کو چیلنج کیا اور ہنستے ہوئے کہا کہ تمہاری کیا اوقات ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو گے تو علی کا ذکر ختم ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، اگر میں قتل ہو گیا تو میرا بیٹا جو ہے وہ علی علی کرے گا۔ تو اس کو بہت غصہ آ گیا، اور اس نے غصے میں اس سے پہلے حضرت حجر سے پہلے اس کے بیٹے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت حجر نے ہنستے ہوئے اسے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، میرے بیٹے کو قتل کر دیا تو یہ میرا بھائی جو ہے وہ ذکر علی کرنا چھوڑ دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حاکم شام جب تک میری نسل کا ایک بھی بندہ باقی ہوگا ولایت علی کا ہر جگہ پہ اعلان کرتا رہے گا۔ تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے حضرت حجر کے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ پھر حضرت حجر نے کہا کیا سمجھتے ہو تم، اگر تم نے میرے بھائی کو بھی قتل کر دیا تو اس کا بیٹا جو ہے وہ علی علی نہیں کرے گا؟ اس طرح اس کو جذباتی کرتے ہوئے، اس کو غصہ دلاتے ہوئے حضرت حجر نے آخر اپنے ساتھیوں کا ذکر کرنا شروع کیا۔ جب اس کا بھائی قتل ہو چکا، جب اس کے بھتیجے قتل ہو چکے، اس کا دوسرا بیٹا قتل ہو گیا، پھر حضرت حجر نے کہا کہ کیا سمجھتے ہو اگر تم نے میرے خاندان کے افراد کو قتل کر دیا تو کیا یہ جو میرے ساتھی ہیں یہ علی علی نہیں کریں گے؟ یہ مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے علی علی کرنا، یہ وفادار ساتھی ہیں میرے۔ السلام علیکہ یا صحابی جلیل حضرت حجر ابن عدی الکندی و اصحاب۔ یہاں پہ جو قبور ہیں ان میں حضرت حجر بن عدی الکندی، حمام بن حجر، سیفی الشیبانی، قبیصہ الگبسی، محرز السعدی، قدام عبدی، شریک الحضرمی۔ حضرت حجر، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے ساتھی، ان کی یہاں پہ جو ہے ایک ہی زری میں 4 غالباً قبور ہیں، باقی بزرگان جو ہے وہ قبرستان کے اندر مدفن ہیں۔ یہ خواتین کے لیے واش رومز، یہ جینٹس کے لیے حرم میں داخل ہوتے ہی طہارت اور وضو خانے کی جگہ۔ یہ ہم آ گئے ماشاءاللہ، جس قبر کو اجاڑ کر داعشی خوش ہو رہے تھے کہ
حضرت حجر کی قبر اکھاڑ دیے، اب لوگ علی علی نہیں کریں گے۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ ان کا باپ حاکم شام حضرت حجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے جو علی علی نہیں رکوا سکا تھا، تو یہ لعین حضرت حجر کی قبر کو کھود کر کیسے رکوا سکتے ہیں؟ اور الحمدللہ پروردگار نے فاذکرونی اذکرکم والا وعدہ اپنا نبھاتے ہوئے پھر اسی جگہ حضرت حجر کی یہ شاندار عالی شان قبر ہے۔ السلام علیکہ یا حجر بن عدی میں بتا رہا تھا۔ تو اس طرح سے جب سب قتل ہو چکے تو حضرت حجر نے سجدہ شکر بجا لایا، اور لوگوں نے پوچھا اے حجر یہ تم نے کیا کیا؟ تو حجر نے کہا کہ مجھے خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے قتل کے بعد میرا بیٹا یا میرا بھائی یا میرے ساتھی جو ہے وہ ولایت علی جو ہے وہ چھوڑ دیں اپنی جان بچانے کی لالچ میں یا حاکم شام کے خوف سے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی عاقبت کو خراب کریں، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ وہ میرے آنکھوں کے سامنے پہلے قتل ہو جائیں، اب بھلی مجھے قتل کرو۔ اور اس کے بعد حضرت حجر کو قتل کیا گیا عشق امیر المومنین کے گناہ میں، ان کے جرم میں۔ اور ہم اس مقام پہ ان کو سجود و سلام کرتے ہوئے پروردگار سے دعا کے طالب ہیں کہ یا پروردگار عالم ہمیں بھی حضرت حجر کی طرح ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت حجر کی قبر اطہر ان کی ذریعے کا دروازہ جو ہے وہ کھول کے ہم اندر بھی زیارت کریں گے۔ یہ دروازہ کھل گیا اور ہم اندر چل رہے ہیں، آپ کو ان کی قبر اطہر کا قریب سے دیدار کرواتے ہیں۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم یا صحابی جلیل۔ دعا کریں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے، اور میرے حق میں بھی، اور میں بھی دعا گوں آپ کے لیے کہ پروردگار آپ سب کو انشاءاللہ تمام جلد فاتح شام شہزادی حضرت زینب عالیہ کی دہلیز کا بوسہ نصیب کرے۔ آخر میں آپ سب سے التماس ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز الاتش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آتا رہے، اور آپ مقدس مقامات ایران، عراق، شام، سعودی عربیہ، اردن، جہاں پہ بھی ہم جائیں گے آپ کو کرواتے رہیں گے انشاءاللہ۔